3,500 گیت، غزلیں، نغمے، یہ سب کام کیا ہے۔ اور پاکستان کا سب سے پہلا پاپ سنگر میں ہوں کہ اللہ نے میرے نصیب میں میری پہچان ہی ملی نغمے کر دی۔ 11 سال ریڈیو پاکستان سے ویکلی ایک نغمہ لائیو پڑھنا پڑتا تھا۔ زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، خدا کرے خدا کرے۔ زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے۔ السلام علیکم، میں صوبیہ مہر اور آج میں آپ سے ایک بہت ہی خاص ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں۔ 1965 کی جب جنگ ہو رہی تھی، پاک فوج کی بہت ہی ایک بڑی کامیابی حاصل کی گئی اور اس کو ہم 6 ستمبر یوم دفاع کے طور پر مناتے ہیں، اپنی پاک فوج کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور اس یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ہمارے بہت سارے ایسے لیجنڈز ایکٹرز ہیں، بہت سارے لیجنڈز سنگرز ہیں جنہوں نے ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے بہت سارے ملی نغمے لکھ دیے، ان کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے الفاظوں میں زندہ کر دیا۔ آج کے جو میرے گیسٹ ہیں وہ بہت ہی خاص ہیں۔ محمد افراہیم ایک بہت ہی لیجنڈ سنگر ہیں، بہت ہی خوبصورت آواز ہے ان کی، تو ان سے ہی بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں ان کے خوبصورت ملی نغمے جو پاکستان کے لیے انہوں نے سنائے ہیں، گائے ہیں، لکھے ہیں، تو انہی سے پوچھتے ہیں اس کی پوری جرنی کیا تھی اس کے پیچھے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ، تھینک یو سو مچ، اللہ کا انعام۔ آپ کے اتنے قیمتی ٹائم کے لیے۔ سر میں چاہوں گی کہ آج کی گفتگو ہم آپ کی خوبصورت ملی نغمے سے ہی اسٹارٹ کریں، تو پلیز جو آپ کا سب سے خوبصورت اور ایک بہت مشہور آپ کا ایک ملی نغمہ ہے، آپ ہمیں وہ سنائیں۔ ہے میری دعا اے میرے خدا، تو میرے وطن کو شاد رکھنا سدا، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، خدا کرے خدا کرے خدا کرے صدا ہری بھری رہے، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے۔ آمین آمین۔ اور یہ ایک بہت پیاری دعا بھی ہے ہمارے پاکستان کے لیے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا تھا۔ سر آپ کی جو پورا پاکستان میں ماشاءاللہ ایز اے سنگر جو آپ کی جرنی گزری ہے کیسی تھی؟ سچ یہ ہے کہ 7 جنم لے کے بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے تو ہم نہیں کر پائیں گے، جو یہ سچ پہ بات کر رہا ہوں کہ انسان کے ذہن میں کچھ ہوتا ہے، بن کچھ جاتا ہے نا۔ یہ اصل میں زندگی میں نے 3,500 گیت، غزلیں، نغمے، یہ سب کام کیا ہے اور پاکستان کا سب سے پہلا پاپ سنگر میں ہوں، تو مجھے دیکھ کے لوگ آئے ہیں۔ خیر تو لیکن ملی نغمے اتنے گائے کہ اللہ نے میرے نصیب میں میری پہچان ہی ملی نغمے کر دی، جبکہ غزلیں بھی بڑی ہٹ ہیں، گیت بھی بڑے، لیکن اب پہچان جو ہے جہاں بھی دنیا میں بھی جاؤں یہاں بھی، تو وہ جس طرح دعاؤں کے ساتھ پیش آتے ہیں ہمارے ساتھ، تو کبھی کبھی تو کھڑے کھڑے آنسو نکل آتے ان کے جذبات کی وجہ سے، جس وہ تو وہ یہ لوگوں کا پیار ہے۔ اور میرے نصیب میں اللہ نے یہ لکھا کہ 11 سال ریڈیو پاکستان سے ویکلی ایک نغمہ لائیو پڑھنا پڑتا تھا مجھے، جی، اور ٹی وی پر تقریباً 50 سالوں میں، جب پہلے دن سے کے ٹی وی پر کام کر رہا ہوں میں، اوپننگ جب ہوئی تھی، تو جب سے اب تک میرا خیال ہے 200 کے قریب نغمے پی ٹی وی کے ہیں۔ ریڈیو پہ جو اسپیشل ریکارڈنگ ہوئی ہے وہ تقریباً میں نے 67 سے لے کے، چھوٹی عمر سے لے کے، اور میں نے یعنی 2005 تک ریڈیو سے پروگرام کیے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو آپ سمجھیے کتنے نغمے ریکارڈ ہوئے اسپیشل۔ جی بالکل، بس یہ میرا وہ ہے۔ تو آپ نے بہت چھوٹی ایج میں اس کو پڑھنا سٹارٹ کر دیا تھا، کیا ایج تھی تب آپ کی؟ تقریباً پہلا فلمی گیت گایا میں نے 15 سال کی ایج میں۔ اچھا، بہت چھوٹی ایج میں، ماشاءاللہ۔
تو اللہ پاک نے آپ کو ایک ملی نغمے سے اتنی شہرت اور اتنی شان دے دی، تو اس ٹائم کیا فیلنگس تھی آپ کی؟ نہیں میری تو خود سمجھ میں نہیں آتا، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، جب لوگ مل کے دعا دیتے ہیں نا اور جو لفظ ادا کرتے ہیں تو میرے پاس تو سوائے اس کے کہ اللہ کو یاد کرتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ۔ کہ تو نے جس طرح رکھا ہوا ہے اور اتنے پیار سے رکھا ہوا ہے۔ آپ کا اپنا سب سے زیادہ خوبصورت جو آپ کو پسند ہو ملی نغمہ کون سا ہے؟ ہر نغمے کی بولی عجیب ہے، جو سچی بات ہے، اور ہر نغمہ باخدا مجھے اچھا، کسی کا بھی ہو، کوئی بھی گائے، نغمہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ ویسے میں مطلب جب آپ یہ ملی نغمہ گا رہے تھے تو آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ پاکستان کی عوام چل رہی تھی، پاکستان کی فوج چل رہی تھی، کیا چل رہا تھا اس ٹائم؟ نہیں دیکھیں، ہم نے تو گائے پاکستان کے لیے، اور بالخصوص ہمارے جو آرمی کے لوگ ہیں، جی۔ میں نے تو بہت زیادہ گایا ہے ان کا، اور بہت زیادہ شوز کیے ہیں، شاید ہی کسی نے کیا ہوں اتنے شوز کیے ہیں۔ پہلے بہت ہوتے تھے، بھٹو صاحب کے زمانے میں، جنرل صاحب کے زمانے میں بہت ہوتے تھے۔ خیر، تو وہ بہت میں نے کام کیا ہے۔ تو جب ہم گاتے تھے نا تو ہمارے ذہن میں ملک ہوتا تھا، اور ملک کے وہ ادارے جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جی جی۔ ہاں، تو اور یقین جانیے، میں بس کیا بتاؤں، بہت پیار دیتے ہیں، بہت پیار دیتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ہمیں اپنا اور ایک سانگ سنانا چاہتے ہیں جو آپ کو بہت پسند ہو، جو آپ کو بہت ہٹ ہو، اور آپ کو لگے کہ مجھے آج پہ اپنی عوام کو وہ سنانا چاہیے، تو ذرا پلیز سنائیں۔ میں آپ کو چونکہ آج 6 ستمبر ہے تو ایک نغمہ ہے، اس کے چند بول میں سناتا ہوں۔ جی پلیز۔ میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، میرا تن من دھن سب تجھ پہ فدا، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، ہم سب کی یہی ہے خدا سے دعا، میرے پیارے وطن۔ ماشاءاللہ، بہت آؤٹ کلاس، بہت ماشاءاللہ پیاری آواز ہے آپ کی۔ سب اللہ کی آپ آج کے دن میں کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری پاک فوج کے لیے، پاکستان کے لیے؟ اپنے عوام سے میں کہوں گا کہ دوستو، دینا سیکھ لیں، لینا نہیں، دینا سیکھ لیں۔ دنیا سے جانے کے بعد بھی، اور دنیا میں بھی دور کہیں چلے جائیں گے تو لوگ آپ کو یاد کیے بنا نہیں رہیں گے، میرا ایمان بنا ہوا ہے اس پر۔ اور فوجی بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ اسی طرح محاذ پر، ہر محاذ پر ڈٹے رہیے، جو ہمیشہ آپ نے سرخرو کیا ہے، اور پاکستان کو، عوام کو اللہ کرے زور بازو طاقت اور زیادہ اللہ کرے۔ میری دعا، پاکستان زندہ باد۔ یہ بات سچ ہے کہ آپ درگزر کر جائیں، اپنے دل میں خدا کا خوف رکھیں، دوسروں سے محبت کریں، اگر کبھی آپ سے زیادتی ہو بھی جائے تو اب معافی مانگ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری پاک فوج نے بھی بہت سی قربانیاں دی اس ملک کے لیے، ہم لوگوں کے لیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری پاک فوج ہمیشہ سلامت رہے، یہ پاکستان ہمیشہ سلامت رہے۔ ان کی قربانیاں جو گھر والوں نے برداشت کی ہیں، اس ملک نے برداشت کی ہیں، اللہ پاک ان سب کے لیے ہم خیر دعا کرتے ہیں، اور اللہ پاک پاکستان کو سلامت رکھے۔ اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔